بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی عرب کی طرف سے بہت بڑا اعلان سامنے آ گیا ہے، بہت بڑا اعلان۔ ہر طرف سے نظریں جمی ہوئی تھیں سعودی عرب پر کہ اب کیا ہوگا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب گئے سعودی عرب، انہوں نے دورہ کیا سعودی عرب کا، اور ان کے ساتھ DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی تھے، اور نظر آ رہا ہے کہ دورہ بہت ہی کامیاب رہا۔ کس طرح کامیاب رہا آپ دیکھیے کہ فوراً اس دورے کے بعد کتنا بڑا اعلان سعودی عرب نے کر دیا ہے، اور جیسے ہی عمران خان صاحب نے یہاں پر اعلان کیا اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کا، ایک دفعہ پھر واضح طور پر کہا، تو آپ دیکھیے کہ سعودی عرب کے لیے کتنی بڑی سپورٹ ہے پاکستان، اور جا کر وہاں کیا پیغامات دیے گئے ہیں، کیا باتیں کہی گئی ہیں، اس سے بھی اندازہ آپ کو ہو جائے گا۔ اس پر میں آؤں گا بعد میں اس کی تفصیل پر۔ پہلے سن لیجئے جو آپ سب کے لیے یقیناً خوشی کا باعث ہوگی خبر، کہ سعودی عرب نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ UAE کی پیروی نہیں کرے گا اور اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے یہ اعلان کر دیا ہے اور پریس کانفرنس میں یہ بات کہہ دی ہے کہ اسرائیل کو سعودی عرب تسلیم نہیں کرے گا، اور نہ ہی وہ UAE کی اس طرح سے پیروی کرنے جا رہا ہے کہ UAE نے تو اسرائیل کو تسلیم کر لیا، معاہدہ کر لیا۔ ایسا کچھ بھی سعودی عرب نہیں کرنے جا رہا۔ صرف وہ یہیں تک نہیں رکے، انہوں نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے فیصل بن فرحان ال سعود نے، شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود نے یہ جو پریس کانفرنس کی ہے سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے برلن میں، جرمنی میں، وہاں پر انہوں نے اس سے آگے بڑھ کر یہ بھی کہا کہ فلسطینیوں کی امنگوں کے مطابق، فلسطینیوں کے حقوق کے مطابق جب تک ان کو آزاد ریاست نہیں مل جاتی، فلسطینیوں کو ان کے حقوق ان کو پوری طرح نہیں مل جاتے، اور فلسطینی کوئی ایسا معاہدہ نہیں کر لیتے جو اسرائیل ان کے ساتھ مل کر کرتا ہے اور ان کے حقوق کو مانتا ہے، تب تک سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ عرب امن معاہدہ جو ہوا تھا 2002 میں ہوا تھا، جس میں مین یہی تھا کہ فلسطینیوں کی آزادی کو تسلیم کیا جائے گا، ہم اس کے پابند ہیں، یعنی سعودی عرب اس معاہدے کا پابند ہے جو عرب ممالک کے درمیان ہوا تھا۔ UAE اگر اس معاہدے سے نکل گیا ہے تو وہ اس کی مرضی، سعودی عرب اس معاہدے کا پابند ہے۔ فلسطینیوں کے حقوقی حفاظت، ان کو آزاد ریاست کا حق، ان کی امنگوں کے مطابق، ان کی سوچ کے مطابق، ان کی خواہشات کے مطابق، ان کی مرضی کے مطابق، فلسطینیوں کی اس کے مطابق جو بھی معاہدہ ہوگا، جب وہ ہو جائے گا تو اس کے بعد سعودی عرب تسلیم کرے گا اسرائیل کو، اس سے پہلے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور انہوں نے یہ بھی تنقید کر دی، سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود نے یہ تنقید بھی کر دی کہ اسرائیل کو کوئی حق نہیں ہے کہ آئے روز وہ جا کر علاقے قبضے میں کر لیتا ہے نہتے فلسطینیوں کے اسلحے کے زور پر، اور جس طرح ان پر ظلم کرتا ہے، تو ایسا کیسے ممکن ہے؟ تو یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے، بہت بڑی بات ہے سعودی عرب کی طرف سے یہ واضح اعلان ہونا، کیونکہ بہت سی باتیں ہو رہی تھیں، بہت سی باتیں کی جا رہی تھیں کہ کیا ہوگا، اور UAE نے تو مان لیا ہے اور اب سعودی عرب کی باری آنے والی ہے۔ خاص طور پر ابھی سعودی عرب پر اتنا دباؤ آ گیا کہ امریکہ کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا، امریکی صدر کے مشیر اور ان کے داماد نے یہ اعلان کر دیا، ایک طرح سے میں تو اس کو دھمکی کہوں گا کہ جی سعودی عرب کے حق میں یہی بہتر ہے، ان کے مفاد میں یہی ہے کہ وہ بھی UAE کی طرح اسرائیل کو تسلیم کر لیں۔ تو جب یہ دباؤ آ گیا، ایک طرح سے دھمکی آ گئی، تو شاید سعودی عرب کو لگا کہ اب ہمیں بالکل واضح کرنا پڑے گا ہم کہاں کھڑے ہیں، تو لہٰذا سعودی عرب نے یہ اعلان کر دیا۔ ورنہ جب UAE اور اسرائیل کے درمیان معاہدہ ہوا تھا، امریکہ نے معاہدہ کروایا اسرائیل کو تسلیم کرنے کا، ان کے ساتھ تجارتی، ثقافتی، سفارتی تعلقات، ڈیفنس پیکٹ سارے آگے بڑھیں گے، تو جب یہ معاہدہ ہوا تو اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ایران نے مذمت کی، پاکستان نے اس پر سٹیٹمنٹ دی، ترکی نے شدید الفاظ استعمال کیے، لیکن سعودی عرب کی خاموشی بڑی معنی خیز تھی۔ سعودی عرب کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ جی یہ تو شاید تسلیم کرنے جا رہے ہیں اس لیے خاموش ہیں، لیکن آپ نے دیکھا اب شاید کچھ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ یہ جو دعوت دی گئی تھی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو، پاکستان کے آرمی چیف کو، DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو، محمد بن سلمان جو ولی عہد ہیں سعودی عرب کے، ان کی طرف سے، وہ کیا کہانی ہے، یعنی اس میں پھر یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں۔ آپ اب اندازہ لگائیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ پاکستان کا کیا مقام ہے، خاص طور پہ اسلامی دنیا میں کیا مقام ہے، پاکستان کی سپورٹ، پاکستان کی فوج کی سپورٹ کتنی اہمیت رکھتی ہے سعودی عرب کے لیے خاص طور پر۔ یعنی یہ اعلان اس وقت بھی آ سکتا تھا کہ جب بھی یہ معاہدہ ہوا، جو ہی یہ معاہدہ ہوا اس وقت بھی یہ اعلان ہو سکتا تھا کہ ہم یہ کوئی ایک دن میں تو سوچ کے نہیں انہوں نے کیا، یعنی UAE نے اگر کر لیا ہے تو ان کی ایک اسٹیٹ پالیسی چل رہی ہے، تو وہ اس وقت بھی یہ بات کہہ سکتے تھے، لیکن اس وقت انہوں نے یہ بات نہیں کہی اور انتظار کیا
کہ آرمی چیف پاکستان کے آ جائیں، DJISI سعودی عرب پہنچتے ہیں، اس کے بعد یہ سعودی عرب کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اور عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ آتی ہے۔ اب اس کے یوں سمجھیں کہ یعنی ایک دن بھی نہیں گزرا اور 24 گھنٹے کے اندر اندر کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا، اور واضح وہی الفاظ ہیں، ترتیب بھی وہی ہے، جو الفاظ عمران خان کے تھے، پاکستان کے تھے، وہی الفاظ سعودی عرب کے ہیں، سعودی عرب کے وزیر خارجہ کے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے جب تک فلسطینیوں کے امنگوں کے مطابق، ان کی خواہشات کے مطابق امن معاہدہ نہیں ہو جاتا، خطے میں امن نہیں ہو جاتا، فلسطینیوں کے حقوق کو اسرائیل تسلیم نہیں کرتا، تو تب تک ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ ہمارا موقف اسرائیل پر وہی ہے جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ پاکستان کا آج بھی موقف وہی ہے جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بانی پاکستان کا تھا، ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ اور اگر ہم یہ بات کرتے ہیں تو پھر ہم کشمیر کی آزادی کی کیسے بات کریں گے؟ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی، ان پر بھی اسی طرح ظلم ہو رہا ہے، تو ہم فلسطینیوں کے لیے بھی وہی ہمارے لیے اصول ہیں۔ پھر جب سوال ہوا کہ جی ہمیشہ کے لیے کوئی دوست دشمن نہیں ہوتے، بین الاقوامی دنیا میں لوگ اپنے فائدے دیکھتے ہیں، ممالک اپنے فائدے دیکھتے ہیں، جس طرح UAE نے دیکھا، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ انسان اور جانور میں فرق ہوتا ہے۔ جانور کھاتا پیتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، مر جاتا ہے، انسان اللہ کو جواب دہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں جواب دہ ہوں۔ جو ریاست، جو لوگ بچے، معصوم بچوں کا قتل کریں، عورتوں کا قتل کریں، قتل عام کریں، تو ہم ان کے خلاف چپ کر جائیں، کوئی آواز نہ اٹھائیں، ان کو مان لیں، ان کی سب باتیں مان لیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ عمران خان صاحب نے میرا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا۔ تو یہ جو پاکستان کی اسٹیٹمنٹ تھی وزیر اعظم عمران خان کی، اس کے بعد دیکھیے سعودی عرب کی طرف سے اسی طرح کی اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے، وہی باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ سعودی عرب پر سب کی نظریں تھیں کہ اب کیا ہوگا، بہت سے تجزیہ کار یہ کہہ رہے تھے کہ اب سعودی عرب تسلیم کر لے گا، اور اسرائیل کے جو انٹیلیجنس کے وزیر ہیں انہوں نے تو یہ اعلان بھی کر دیا دو ممالک کا، جی اگلی باری فلاں کی ہے، بحرین کی ہے، سوڈان کی ہے، افریقی ممالک بھی آ رہے ہیں۔ اور ابھی دیکھیے کہ موساد کے چیف، اسرائیل کی انٹیلیجنس کے چیف جا رہے ہیں جناب UAE، وہاں جا کر معاہدے ہو رہے ہیں، سیکورٹی کے معاہدے ہو رہے ہیں، اس بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو سعودی عرب کا یہ اعلان بڑا زبردست ہے، اور میں سمجھتا ہوں بڑے ہی اچھے وقت پر آیا ہے۔ اور وہ بات جو میں بہت پہلے بھی آپ سے کہنا چاہ رہا تھا، میں نے پہلے بھی آپ سے کہی، لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، مگر دیکھیے کہ عسکری ڈپلومیسی، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے لیے یہ ایک اور بہت بڑی کامیابی ہے عسکری ڈپلومیسی میں، اور یہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کہ وہ گئے وہاں، انہوں نے دورہ کیا سعودی عرب کا، DJISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی ان کے ساتھ تھے، اور اس کے بعد پھر سعودی عرب کی طرف سے یہ اعلان آتا ہے۔ دیکھیے کیسی زبردست ٹائمنگ ہے۔ تو پاکستان کے سعودی عرب سے بڑے زبردست تعلقات ہیں، اور لوگوں نے بڑی باتیں کہیں کہ جی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ختم ہونے لگا ہے سب کچھ۔ تو الحمدللہ اس خاکسار نے، اس عاجز نے سب سے پہلے اس حوالے سے ویڈیو بنائی تھی، آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے کہ بادل چھٹ گئے، چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں، الحمدللہ وہ کافی دیکھی گئی ہے، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ چیزیں اب آپ کو نظر آ رہی ہیں، چیزیں انشاءاللہ نارملائزیشن کی طرف جائیں گی۔ جس طرح پاکستان کو سعودی عرب کی اگر ضرورت ہے تو سعودی عرب کو بھی پاکستان کی ضرورت ہے، تو دونوں کے اتنے پرانے تعلقات ہیں، اتنی جلدی یہ اس طرح سے نہیں ہوتے خراب۔ اور عمران خان صاحب نے واضح کر دیا کہ سعودی عرب کی اپنی ایک پالیسی ہے، پاکستان کا اپنا موقف ہے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے، وہ اور طرح سے اس کو ڈیل کرتے ہیں، ہم اور طرح سے، ان کی اپنی خارجہ پالیسی، ہماری اپنی ہے، دو الگ ملک ہیں، مگر یہ کوئی اختلافات سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی اختلافات نہیں ہیں۔ تو آپ یہاں سے دیکھ لیجئے کہ اسرائیل کے معاملے پر بالکل ایک جیسے جملے، ایک جیسی سٹیٹمنٹس، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ لیکن ایک بہت ہی اہم بات جو میں اب کرنا چاہ رہا ہوں اس بڑی خبر کے بعد، وہ یہ ہے کہ اب محمد بن سلمان کے لیے، ولی عہد جو سعودی عرب کے ہیں، ان کے لیے خطرات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، چونکہ اس وقت اسرائیل، اس کی انٹیلیجنس ایجنسیاں یہ پوری طرح سے زور لگا رہی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ممالک کو مجبور کرنا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کریں۔ اس میں ڈونلڈ ٹرمپ ان کے ساتھ ہیں، امریکہ ان کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ ڈونلڈ ٹرمپ ہر صورت الیکشن جیتنا چاہتے ہیں، اور نومبر میں الیکشن ہے، کوئی وقت نہیں رہ گیا، اس سے پہلے وہ زیادہ سے زیادہ ممالک کو چاہتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں، اس لیے کہ سب سے سٹرونگ لابی امریکہ میں، سب جانتے ہیں، یہودی لابی ہے، جوئش لابی سب سے سٹرونگ ہے، پیسہ سب سے زیادہ ان کے پاس ہے، اور امریکی الیکشن میں بھی پیسہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ تو اگر اس لابی کو خوش کرنا ہے آپ نے، تو اسرائیل کو خوش کرنا ہے،
تو یہ بڑی اچیومنٹ ہوگی کہ جی دیکھیں کتنے اسلامی ممالک ہیں جن کو میں نے منا لیا کہ اسرائیل کو تسلیم کریں، تو یہ مجھے بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا، اس لیے بہت زیادہ پریشر ہے اس سے پہلے، تو وہ ہر حرب آزمائیں گے۔ ابھی دیکھیے میں نے آپ کو بتایا پچھلی ویڈیو میں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی مشیر کہہ رہا ہے، داماد کہہ رہا ہے صدر کا، امریکی صدر کا، کہ جی یہ سعودی عرب کے مفاد میں یہ ہے کہ وہ تسلیم کر لیں اسرائیل کو۔ تو یہ اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اسلامی دنیا کو اگر آپ دیکھیں کہ جب اسرائیل یہ ٹھان لیتا ہے کہ یہ میرا دشمن ہے، اور اگر یہ ہٹ جائے رستے سے، اگر وہ چاہے اکیلا شخص ہے، اگر وہ رستے سے ہٹ جاتا ہے تو میرے لیے اپنی پالیسیز کو اس ملک میں چلانا، اس ملک کو بنانا میرے لیے بڑا آسان ہو جائے گا۔ میں چند کی مثال دیتا ہوں، آنے والی ویڈیوز میں اس کی تفصیل بھی آپ سے شیئر کروں گا، کس طرح کیا کس وقت کیا ہوا۔ صدام حسین بہت بڑا دشمن تھا اسرائیل کا، انہوں نے صدام حسین کو کس طرح رستے سے ہٹایا، اور یہی جمہوریت اور اس طرح کی باتیں کر کے کہ جی غاصب ہے اور اس طرح۔ معمر قذافی لیبیا میں آپ دیکھ لیں، اس کو کس طرح سے رستے سے ہٹایا گیا، امریکہ آگے آگے ہوتا ہے لیکن لابی وہی ہوتی ہے۔ شام میں بھی آپ حالات دیکھ سکتے ہیں، دیگر کئی ممالک میں آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں جو خلاف تھا اگر تو وہ جھک گیا، مثال کے طور پہ مصر ہے، اس نے امن معاہدہ کر لیا تو ٹھیک ہے، اردن نے کر لیا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی نے نہیں کیا اور ٹارگٹ کر لیا اسرائیل نے کہ اس کو میں نے منانا ہے، تو پھر اس کے لیے خطرات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور اس کو راستے سے ہٹایا جاتا ہے۔ اب یہ کیرٹ اینڈ اسٹک پالیسی کی طرح ہوتا ہے، پہلے لالچ دی جاتی ہے کہ یہودی لابی بڑی اسٹرانگ ہے، بڑا ہمارے پاس پیسہ ہے، تمام ملٹی نیشنل کمپنیز دنیا کی بڑی بڑی وہ آپ کے ہاں انویسٹ کریں گی۔ محمد بن سلمان کو بھی یہ پیغام گئے کہ اگر آپ نے 2030 میں جو آپ ویژن رکھتے ہیں سعودی عرب کا کہ تیل کی اکانومی سے نکل کر آپ نے تیل پہ ڈپینڈنس ہے، آپ سیاحت اور دیگر یعنی سعودی عرب کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں، دیگر معاملات میں انڈسٹریلائزیشن چاہتے ہیں، سیاحت چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ٹیکنالوجی آگے لے جانا چاہتے ہیں، تو بڑی بڑی کمپنیاں تو ساری ہمارے پاس ہیں، جوئش لابی کے پاس ہے، تو امریکہ کے پاس ہے، امریکن کمپنیز ہیں، وہ انویسٹ تبھی کریں گی، اس کے لیے آسان ہوگا کہ آپ اسرائیل کو مان لیں۔ تو یہی بات یو اے ای کے لیے ہے، کیوں یو اے ای نے معاہدہ کیا؟ اسی لیے کہ جی مفادات اور یہ سب دیکھ کر۔ تو سعودی عرب کے لیے بھی یہ چیز بڑی اہم تھی۔ تو دو راستے ہوتے ہیں، یا تو آپ کے سامنے وہی رکھتے ہیں کہ جی اکنامیکلی ہم آپ کو کہاں سے کہاں لے جائیں گے دیکھیں، ورنہ آپ نہیں مانتے تو دیکھیے پھر ہم اس ملک میں انتشار اور تباہی لے آتے ہیں، اور بندہ تو ہم ویسے ہی مار دیتے ہیں، ختم ہی کر دیتے ہیں، وہ تو بچتا ہی نہیں، اور پھر کئی سال اس ملک میں امن ہی نہیں ہو پاتا اور تباہی رہتی ہے۔ تو اگر آپ کے پاس یہ دو چوائسز ہیں، بڑی واضح آپ کے پاس ہے، تو محمد بن سلمان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب انہوں نے یعنی اس لالچ میں نہیں آنا، انہوں نے دوسرا راستہ چن لیا ہے اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کا۔ تو اب ان کے لیے خطرات بہت زیادہ بڑھ جائیں گے، آنے والے دنوں میں ان پر بہت سا پریشر آئے گا، تو بہت ان کے لیے خطرات ہوں گے۔ اب لہٰذا وہ بھی اس حوالے سے سوچیں گے، اور پاکستان کی سپورٹ یقیناً ایک دفعہ پھر ان کے لیے بڑی اہم ہے، چونکہ پاکستان سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے، پاکستان کی سب سے زیادہ ایکسپورٹ، دفاعی ایکسپورٹس اگر کسی ملک کو ہوتی ہیں تو سعودی عرب کو ہوتی ہیں، سعودی عرب اسلامی دنیا کے اہم ترین ممالک میں شامل ہے۔ تو اس لحاظ سے آنے والے دنوں میں اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سے دیگر ممالک ہیں جو اسرائیل کو ماننے جا رہے ہیں، لیکن ہوگا یہ کہ اب سعودی عرب نے جب واضح اعلان کر دیا ہے تو کئی اور ممالک کو بھی ہو سکتا ہے کہ حوصلہ ہو، جس طرح پاکستان نے پہلے واضح اعلان کر دیا، اب اس کے بعد سعودی عرب کی طرف سے یہ اعلان سامنے آ گیا ہے۔ لیکن باقی ان کی ڈائنامکس لگ رہا ہے کہ اسی طرح چلیں گی۔ یو اے ای سے تعلقات کوئی سعودی عرب اس حوالے سے خراب نہیں کر لے گا، انہوں نے کہا ہے کہ یو اے ای کی ہم نے پیروی نہیں کرنی۔ تو یہ بڑی زبردست سٹیٹمنٹ ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یقیناً تمام عالم اسلام میں لوگ بڑے اس بارے میں خوش ہوں گے کہ سعودی عرب کی طرف سے ایسا اعلان ہونا، کیونکہ بڑے شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ سعودی عرب اس بارے میں کیا سوچ رکھتا ہے، اور وہ دباؤ میں ہے، کیونکہ چند دن پہلے کچھ عرصہ پہلے بلکہ اس طرح کی خبریں آئیں کہ ویزے جاری کیے جا رہے ہیں اسرائیل کے شہریوں کو، اور ان کو اجازت مل رہی ہے سعودی عرب میں آنے کی۔ تو پھر شاہ سلمان کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ بھی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، تو تجارتی حوالوں سے بات ہو رہی تھی، دیگر حوالوں سے بات ہو رہی تھی، تو اس پہ انہوں نے کلیئر کیا۔ تو اب یہ اعلان جب سعودی عرب کا آ گیا ہے تو آنے والے دنوں میں اس کے حوالے سے جو بھی حالات ہوں گے اس بارے میں آپ کو بتاتا رہوں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک کر دیں، کمنٹ ضرور دیں تاکہ میری رہنمائی ہو، اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ جو بھی ویڈیو اس کے بارے میں آپ کو پتہ چل سکے، اور سب لوگوں سے کہیں کہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔